السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کا روح کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ کر آپ کی نگاہیں، آپ کی آنکھیں پھٹ جائے گی۔ کس طریقے سے جعفری ایپسٹین نے 12 سال، 15 سال، 13 سال کی لڑکیوں کے ساتھ درندگی کی، ان کو ہوس کا شکار بنایا، ان کے ساتھ گینگ ریپ، سیکسول ریلیشن قائم کر کے ان کی ہڈیوں، ان کے گوشت کو گلایا گیا اور پھر ان کے جسم کے کچھ حصے کو کھانا بنا کر اس کا ڈنر استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو دیکھیں، پھر میں آپ مختصر میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں اور یہ بھی جان لیں کہ یہ معاملہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیٹ ورک کا معاملہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جعفری ایپسٹین، جو کہ امریکہ کا رہنے والا ایک امیر ترین شخص تھا، ایک بہت بڑا ادیوگ پتی اور مشہور سیلیبریٹیز سے ان کا تعلق، ان کا کانٹیکٹ تھا۔ یہ اپنے شاہی محل میں گینگسٹر یعنی ایک گھناؤنی حرکت کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کمبخت کو کم عمر کی بچیوں کی لت پڑی تھی اور اس میں مزہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ چھوٹی عمر، کم عمر کی بچیوں کو یہ بلاتا اور اس کے ساتھ ریپ کرتا، اور ریپ کرنے کے بعد پھر اس کو ایسڈ کے ذریعے سے اس کے گوشت، اس کی ہڈی کو گلا دیتا اور کچھ بچیوں کے جسم کے حصے کو وہ لنچ میں خوراک کے طور پر، کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ اور یہ بات صرف اسی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے اپنے ادیوگ پتیوں کو، بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے یہاں بلاتا رہا اور ان کو بھی اس کم عمر کی بچیوں کو پروسا کرتا تھا، جن کی عمر 12 سال، 15 سال، 13 سال، 14 سال کی ہوتی تھی۔ اس کم عمر کی بچیوں کو بلا کر اپنے سہیوگیوں کو بھی یہ پروستا تھا اور ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ گھناؤنی حرکتیں کی جاتی تھیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ معاملہ ہے سن 2000 کا۔ 2000 میں یہ جعفری ایپسٹین اپنے شاہی محل میں اس برے کارنامے کو انجام دیا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک سہیوگی جو اس کی گرل فرینڈ تھی، گھسلین میکسویل، یہ اس کی سہایتا کیا کرتی تھی، یہ اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ اسی کے ذریعے سے اس کے پاس کم عمر کی بچیاں آیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ یہ درندگی کیا کرتا تھا اور اس کو ہوس کا شکار بنایا کرتا تھا۔ اور اس میں جو لوگ جایا کرتے تھے، اس میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کا صدر بنجامین نتن یاہو، اور بھی بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی مشہور ہستیاں وہاں شامل تھیں۔ اس کی گھناؤنی حرکتیں یہ تھیں کہ یہ ان بچیوں کے ساتھ درندگی کرتے، اس کو ہوس کا شکار بناتے، اس کے ساتھ سیکسول ریلیشن قائم کرتے۔ اس کے بعد ان بچیوں کے جسم کو 1000 لیٹر ایسڈ ڈال کر اس کو گلایا جاتا تھا، اور وہ ایسڈ ایسا تھا کہ جس کو ڈالتے ہی اس کی ہڈیاں تک گل جاتی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان بچیوں کے ماंس کو کھانا بنا کر ڈنر کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس حد تک یہ درندگی تھی اس جعفری ایپسٹین کی۔ جب سن 2019 میں
اس کی گرفتاری ہوئی تو گرفتاری کے کچھ ہی دن کے بعد اس کی موت ہو گئی، یہ مردود مر گیا۔ تو کورٹ کی طرف سے جو رپورٹ آئی وہ یہ کہ اس نے خودکشی سوسائڈ کر لیا ہے۔ حالانکہ بہت وواد ہوا، لیکن اگر سوسائڈ بھی کیا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی تھا کہ اپنے دامن سے گناہوں کا داغ، اپنے دامن پر جو کالے داغ کے دھبے پڑے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور اپنی شرمندگی کو برداشت نہ کر سکا اور یہ بدبخت مردود مر گیا۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ آج امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو جنگ میں کھینچ کر لایا اور ایک ورلڈ وار چھیڑ دیا۔ اس کا ایک مقصد مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کمینوں نے اس ایپسٹین فائل کو دبانا، اس کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہوگا کہ جب ایپسٹین فائل میں جو ان کے کالے چٹے اجاگر ہونے والے تھے اس پر پردہ ڈالنا، اس کو دبانا اور اپنی برائی کو چھپا کر رکھنا۔ چونکہ اس میں اکثر سیلیبریٹیز، اکثر بڑے بڑے نیتاؤں کا نام اس ایپسٹین فائل میں شامل ہے، لیکن ایران کے کسی بھی بڑے نیتا کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے بھی اس نے ایسا کیا ہوگا کہ ورلڈ وار چھیڑ کر ایپسٹین فائل کو دبایا جائے۔ غالباً امریکہ اور اسرائیل دونوں کے صدر کا یہ ایک خفیہ طور پر منصوبہ اور پروجیکٹ تھا۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان ظالموں کے خلاف سزا انٹرنیشنل کورٹ میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کی سزا انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے سے ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں، چونکہ یہ ظالم انسان نہیں بلکہ انسانیت کے دشمن ہے۔ اور اندازہ لگائے کم عمر کی بچیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا درندگی کی ہے، کیا وحشیانہ حرکتیں کی ہے، کیا ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ اللہ اکبر، حیران کر دینے والی یہ باتیں ہیں، یہ واقعہ ہے۔ امید ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے سے ان ظالموں کو سخت سے سخت سزا ملے گی اور ان کا وقت بہت برا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو آپ کا ویلکم ہے، سواگت ہے۔ آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اگلی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔